کہ کسی ایک کلام کا نمونہ رکھ دیں، خدا کی قسم، خدا کی نظر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیش کے رسول کا پلڑا یقیناً زیادہ بھاری ہوگا، اور ان کی ساری تحریریں جو کھوکھلی اور سرسری اور ایک دنیا پرستی کی ظاہر محبت کی تحریریں ہیں، ان کا کوئی بھی وزن خدا کی نظر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے مقابل پر نہیں ٹھہر سکتا۔ ان کے متعلق یہ الزام اور ان کے ماننے والوں کے متعلق یہ الزام کہ نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گستاخی سے پیش آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ سنیے، عقل دنگ رہ جاتی۔ ایک سربراہ مملکت کی طرف سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ پھر ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و پیشوا کو گالیاں دے اور ہم اسے چھوڑ دیں؟ حیرت کی بات ہے، اس کے اندر کیا باتیں مضمر ہیں، ان پر غور کیجیے۔ اول تو یہ کہ حکومت دونوں حصوں کو تلقین کر رہی ہے قتل و غارت کی۔ جو ذمہ دار ہوتی ہے امن و امان کی، اس کے سربراہ کی طرف سے ایک طرف نہایت ہی جھوٹا اور ناپاک الزام لگا کر احمدیوں پر مسلمانوں کو انگیخت کیا جا رہا ہے، یعنی غیر احمدی مسلمانوں کو، کہ میں بطور صدر مملکت، سربراہ مملکت تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخان رسول ہیں، ان کا قتل و غارت شروع کر دو۔ اور دوسری طرف احمدیوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ میں اور میری حکومت دن رات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہیں، تمہیں اپنے باپوں سے بڑھ کر غیرت نہیں ہے اپنے امام کی؟ تم کیوں نہیں اٹھتے اور ہمارا قتل و غارت کیوں نہیں شروع کرتے؟ جہالت کی بھی حد ہے اور غیر ذمہ داری کی بھی حد ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی صدر کے منہ سے ایسے جاہلانہ کلمات آپ نے نہیں سنے ہوں گے جیسے یہ کلمات آج جاری ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب بارش ہے عرفان کی کہ دنیا کے کسی تقاضے، کسی پیمانے کی روح سے بھی کوئی بھی اس میں نور کا ادنا پہلو بھی نہیں ہے۔ شرافت کے لحاظ سے دیکھیں، اخلاق کے معیار سے، عام دنیا کے اخلاق کے معیار سے دیکھ لیجئے، سیاسی زبان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، مذہبی اقدار تو خیر بہت بلند ہیں۔ عام شرف انسانی کے متعلق ایسے انسانوں کا تصور جو خدا پر یقین بھی نہیں رکھتے، اس کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو کسی پہلو سے بھی، کسی معیار کی روح سے بھی ان کلمات میں کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی، محض تاریکی ہے۔ پھر آگے یہ کہنا کہ جو گالیاں دیتے ہیں ان کو ہم ایسا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، جماعت احمدیہ کے تو دستور میں ہی نہیں ہے گالی۔ جماعت احمدیہ کی تو سرشت ہی اس بات سے ناواقف ہے کہ گالیاں، دوسرے کو گالیاں دی جائیں۔ ہمارا سارا کردار سب کے سامنے روشن پڑا ہے۔ اللہ کے فضل سے 100 سالہ تاریخ میں گالیاں دینے والے تو ہمارے مخالف ہیں، گالیاں دینے والی تو خود یہ حکومت ہے جو صفوں کے صفحے سیاہ کرتی چلی جا رہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہوئے، اور ساری دنیا میں مشتہر کر رہی ہے اور اس بات میں فخر کر رہی ہے کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو جماعت احمدیہ تو ساری تاریخ جماعت کی گواہ ہے کہ نہ کبھی جماعت گالیوں کی قائل ہوئی، نہ کبھی ایسی گندگیوں میں ملوث ہوئی، نہ اسے انسانی اقدار کے مطابق قابل قبول سمجھتی ہے اس رویے کو۔ اور جماعت احمدیہ جس مذہب سے وابستہ ہے، جس رسول سے وابستہ ہے، جس آقا و مولا کے عشق کے دعوے کرتی ہے، ان کا دھیان کر کے تو یہ بھی نہیں دیتا کسی احمدی کو کہ وہ گندی گالیوں میں ملوث ہو جائے اور گستاخیوں میں ملوث ہو، کیا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں، خدا کے جتنے بھی مقدس نام ہیں ان سب ناموں کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ان ناموں کی بھی جو دنیا کو معلوم ہیں،
اور ان مقدس ناموں کی بھی جن کی کنوں اور جن کی انتہا کا کسی کو کوئی علم نہیں، کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے پاؤں تک عاشق ہیں، آپ کے قدموں کی خاک کے بھی عاشق ہیں، اس زندگی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آئی۔ اگر یہ الزام سچ ہے تو اے خدا ہم پر بھی لعنتیں نازل فرما اور ہماری نسلوں پر قیامت تک لعنتیں کرتے جائے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لعنت ہے جس لعنت کو ہم کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر قرآن کی زبان سے زیادہ میں اور کوئی زبان استعمال نہیں کرتا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب یہ آسمان کا خدا بتائے گا اور آنے والی تاریخ بتائے گی کہ آسمان کس پر لعنتیں برسا رہا ہے اور کس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، کس کو عزت اور شرف سے یاد رکھا جاتا ہے اور کس کو ذلت اور نامرادی کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے۔ گالیاں دینا ہمارا دستور تو نہیں، مگر اس ملک میں یہ دستور عام ہے جس ملک میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ باپوں کو گالیاں دینے پر قتل تو اب دور کی بات رہ گئی ہے، کسی زمانے میں ہوا کرتے ہوں گے۔ اب تو ماں بہن کی گندی گالی پاکستان کی گلی گلی میں سنی جاتی ہے۔ چنیوٹ کے بازاروں میں آپ پھریے، ان کے گھروں سے بھی یہی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ان کی گلیوں سے بھی یہی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جھنگ کے دیہات میں آپ چلے جائیے، وہ اپنے جانوروں کو بھی ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بھی ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی قتل نہیں کرتا کسی کو۔ یہ تو عام دستور ہو گیا ہے۔ جماعت احمدیہ تو گالیوں کی قائل ہی نہیں رہی، مگر جو گالیوں کے قائل ہیں ان کا بھی مقاب حد سے معاملہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ شدید ظلم کیے گئے ہیں جماعت احمدیہ پر اور نہایت ہی گندی زبان استعمال کی گئی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف، اس کے باوجود جماعت کو چونکہ صبر کی تلقین ہے، گالیاں سن کے دعا دینے کی تلقین ہے، اس لیے جماعت کے صبر کا پیمانہ بھی خدا بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے کسی ایک شخص نے بھی کبھی کسی کو جسمانی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہ گالیاں دیتا ہے۔ مگر جن لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے، جو ان اصولوں کے قائل ہیں، ان کے سامنے کھلا امتحان ہے۔ مثلا پیچھے پاکستان میں داتا صاحب کے دربار کے عرس کے موقع پر لاکھوں بریلوی اکٹھے ہوئے، اور باوجود اس کے کہ حکومت نے ہر طرف پہرے بٹھائے رکھے تھے، سب پہروں کو توڑ کر ان سے بے نیاز ہو کر وہ اکٹھے ہوئے، اور حکومت کی مشینری کی پیش نہیں جا سکتی تھی، اتنا عظیم انبوہ تھا وہ انسانوں کا۔ اور اس انبوہ عظیم میں دو قسم کی گالیاں دی گئیں، ایک ان کو گستاخ رسول قرار دیا گیا جو جماعت احمدیہ کو گستاخ رسول کہتے ہیں، اور اتنی شدید گالیاں دی گئی ہیں دیوبندی اور وہابی اور اہل حدیث اور احراری مسلک کو، اور کھلم کھلا کہا گیا ہے کہ اصل خبیث تو یہ ہیں، اصل گندے لوگ تو یہ ہیں، کیونکہ یہ ہیں گستاخ رسول، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم کسی گستاخی کو قبول نہیں کریں گے اور منظور نہیں کریں گے۔ عجیب ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر، ایک طرف حکومت کے کرندے یہ احراری ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں گستاخ رسول قرار دیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فرشتے پاکستان کی اکثریت کو ان کے اوپر لگاتی چلی جا رہی، اور وہ ان کو اکسا رہے ہیں۔ یقیناً یہ خدا کے فرشتے ہیں جو اکسا رہے ہیں کہ اٹھو اور جواب دو اس معصوم جماعت کی طرف سے جن کی زبانیں میں نے روکی ہوئی، اٹھو اور صبر کے پیمانے توڑ دو اس جماعت کی طرف سے جن کو اپنے صبر کے پیمانوں کی حفاظت کی میں نے تلقین کر رکھی۔ عجیب نشان ہے خدا تعالیٰ کا۔ صرف یہی نہیں بلکہ صدر پاکستان کے متعلق اتنی گندی زبان استعمال کی گئی کہ سارے پاکستان کی تاریخ میں
کبھی کسی صدر کے متعلق چھوڑ کے کسی گندے جانور کے متعلق بھی ایسی گندی زبان استعمال نہیں کی گئی. اب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا زبان تھی جو وہاں استعمال ہوئی. اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ جب دنیا کو علم ہو، دنیا کو بتاؤں. مجھے تو اس بات کی ہمیں تو سب ٹیپیں مل جاتی ہیں، تمام خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں، لیکن مناسب نہیں سمجھتا تھا. لیکن ہمارے آقا و مولا پر ایسا گندا حملہ کیا گیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گستاخ رسول قرار دینا حد ہوتی ہے کسی چیز کی. تو میری زبان تو اب بھی کوئی جواباً کوئی گالی نہیں دے گی، مگر میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دنیا کس طرح یاد کر رہی ہے، آپ کے ملک کے لوگ کس طرح یاد کر رہے ہیں. سندھ کی گلیاں اور سندھ کے بازار اور سندھ کے کھیت اور سندھ کے ویرانے اور سندھ کی آبادیاں آج آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور بلوچستان کی زبان میں آپ کا کیا نام ہے، اور پنجاب کے یہ جیالے جو اہل سنت کہلاتے ہیں، جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زبان پر آپ کے لیے کیا نام ہے. ان کی اس طرف بھی نگاہ کیجیے. پھر اگر یہ بات درست ہے کہ جو باپ کی کو برداشت نہیں کر سکتا، باپ کے خلاف گستاخی کو اور قتل کر دیتا ہے، تو پھر وہ دیوبندی، وہ وہابی جو آپ کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، جو آپ کو باپ سے بڑھ کر مقام دے رہے ہیں آج، ان کو پھر یہ تلقین ہونی چاہیے کہ ان کا قتل و غارت کریں. صدر محمد کی طرف سے کھلی اجازت ہونی چاہیے کہ ایک طرف تم مجھے امیر المومنین سمجھتے ہو، ایک طرف تم مجھے اتنی عزت دے رہے ہو کہ وہ سارے مسائل جو دنیا میں کوئی حل نہیں کر سکا میں نے حل کر دیے. اب کیوں سن رہے ہو میرے خلاف ایسی گندی زبان؟ فوج کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، ان احراری ملانوں کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. اٹھیں اور پھر جواب دیں اور اپنے ان دعووں کو سچا کر دکھائیں کہ جس سے محبت ہو، جس کو باپ کا مقام دیا جائے، اس کے خلاف انسان بات برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی فوجیں کہاں گئی؟ آپ کی پولیس کہاں گئی؟ جبکہ لاکھوں کا مجمع نہایت ہی غلیظ گالیاں دے رہا تھا آپ کو اور آپ کے چیلوں چانٹوں کو. مجال تھی اس وقت کسی حکومت کے ادارے کی قریب بھی پھٹک سکے. صرف ان شریف انسانوں پر آپ کا ظلم چل سکتا ہے جو اس لیے خاموش نہیں ہے کہ وہ بزدل ہیں، وہ تو اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے خاموش ہیں کہ خدا نے ان کو خاموشی کا حکم دیا ہوا ہے. اس لیے صبر دکھا رہے ہیں کہ قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے ان کو صبر پر مجبور کر رکھا ہے. آپ کے لیے تو کوئی سنت نہیں، کیونکہ اگر سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نظر ہوتی تو وہ تو حیرت انگیز صبر اور حیرت انگیز حوصلے اور حیرت انگیز اخلاق کے اعلی معیار پیش کرتی ہے. ایسے معیار جو اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھے تھے اور نہ کبھی بعد میں قیامت تک کوئی انسان ایسے معیار دیکھ سکتا ہے. حظ عظیم پانے والے تھے وہ لوگ جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت دی. عجیب و غریب واقعات رواں ہو رہے تھے. وہ شاخ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور جنگ کی شدت کے دوران اپنے ہاتھ حضور اکرم کے چہروں کے سامنے کر دیا کرتے تھے کہ کوئی تیر آپ کے چہرے کو زخمی نہ کر سکے، اور ان کے ہاتھ چھلنی ہو جایا کرتے تھے. ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخیاں سنی اور ایک ہاتھ نہیں اٹھا ان گستاخوں کے خلاف، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ